جنازہ کسے کہا جاتا ہے اور اس کے کیا احکام ہیں؟ الدین الخالص. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. محترم حضرات، ہمارے دل میں تقوی نہیں، خوف نہیں اللہ رب العالمین کا، کیونکہ ہم نے ابھی یہ عہد کر رکھا ہے کہ ابھی نہیں مریں گے، ہم ابھی نہیں مریں گے، ہم کو تو بھی 50 سال اور زندہ رہنا ہے، اس کے بعد جا کر کے ہم کہیں مریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسی حیث و بیس یا اسی زوم کے اندر، گمان کے اندر آدمی برے اعمال کرتا رہتا ہے اور یہ امید لگایا رہتا ہے کہ ابھی اور زندگی گزارنی ہے. اچانک اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اسے اللہ رب العالمین موت دے دیتا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الموت الذي تفرون منه، وہ موت جس سے تم لوگ بھاگ رہے ہو، راہ فرار اختیار کر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم سے ضرور آ ملے گی. ہم موت سے نہیں ملیں گے، موت ہم سے آ ملے گی. کیونکہ اگر ہم موت سے ملتے تو ممکن ہے کہ ہم وہ طریقے اختیار کر لیتے جہاں سے ہمیں موت نہیں آتی، لیکن موت ہمیں تلاشے گی، ہم سے ملاقات کرے گی، چاہے ہم کہیں بھی ہوں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اے لوگو تم کہیں بھی ہو، اینما تکونوا، تم کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تم کو پالے گی، یدرککم الموت، تم کو موت پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم لوگ مضبوط قلعوں کے اندر کیوں رہو، ایسے محفوظ و مصون مکان کے اندر کیوں رہو کہ جہاں سے ہوا کے آنے اور جانے گزرنے کی کوئی جگہ نہیں ہو، لیکن وہاں موت کا فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم سے پہنچ جائے گا. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم کو لوٹایا جائے گا. کہاں لوٹایا جائے گا؟ عالم الغیب والشہادہ، اس رب کی طرف جو حاضر کا بھی جاننے والا ہے
موجود کا بھی جاننے والا ہے اور غیب کا بھی جاننے والا ہے۔ نظروں سے جو اوجھل ہے، چاہے دیواروں کے ذریعے سے ہو، پردوں کے ذریعے سے ہو یا کسی چھت کے ذریعے سے ہو، کس بھی طریقے سے اوجھل ہو، اللہ رب العالمین اس کا جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو عالم الغیب کہا بھی جاتا ہے۔ اور غیب کی تعریف یعنی غیب کا معنی کل ما غاب عنک، ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ کے ذہن سے غائب ہو، آپ کی نگاہ سے غائب ہو، آپ کے دیکھنے سے غائب ہو۔ تو ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، یہ نتیجہ ہے۔ ہم کو موت دے گا اللہ سبحانہ و تعالی، پھر ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ آپ نے دنیا میں کیا ہے اللہ رب العالمین اس کے متعلق آپ کو خبر دے گا۔ آپ نے کیا کیا دنیا میں کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، اتنی لمبی چوڑی یا مختصر جو بھی آپ کو زندگی ملی، اس میں آپ نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ایک کتاب کے اندر اسے لکھ رکھا ہے۔ اور جس آیت کو ہم اور آپ میرے خیال کے مطابق، حسن ظن کے مطابق سبھی لوگ جمعہ میں پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں سورۃ الکہف میں، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب آدمی قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور کاپیوں کا ایک لمبا چوڑا ذخیرہ اللہ رب العالمین کے یہاں دیکھے گا، اور ہر اچھی بری چھوٹی بڑی دقیق و جلیل سب چیزوں کو دیکھے گا، تو کہے گا ما لہذا الکتاب، بڑے افسوس کے ساتھ، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جس نامہ اعمال کے اندر نہ تو چھوٹا چھوڑا گیا ہے اور نہ ہی بڑا، یعنی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، الا احصاها، مگر اس نامہ اعمال کے اندر ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے گن گن کر کے رکھ رکھا ہے، لکھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کرام کاتبین لگے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، آپ جو بھی اچھا برا کرتے ہو سب آپ کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ یہ رجسٹر اس قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، کطی السجل للکتب، کتاب جو بند ہے اس کو اللہ رب العالمین سب کے سامنے کھول دے گا۔ آپ اپنا نامہ اعمال دیکھ لیجئے، کیا اس میں سے کچھ آپ کو انکار کی گنجائش ہے؟ کسی عمل کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو کیسے بتلائے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ سبحانہ و تعالی مہر لگا دے گا منہ کے اوپر کہ آپ اپنے نامہ اعمال کی تصدیق اگر چاہتے ہو تو سن لو، تمہارے زبانوں پر تو ہم نے تالے لگا دیے ہیں، مگر تمہارے اعضاء اور جوارح جن سے تم نے اس برائی اور اچھائی کو انجام دیا ہے، یہ آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو موت ہے جس سے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، ہر حالت میں ہمیں مل جائے گی۔ موت کا خوف ہمارے اپنے دلوں میں نہ ہونے کی وجہ سے سماج کی پوری برائیاں ہیں، ہمارے گھر کی پوری برائیاں ہیں، سماج کی ہیں، معاشرے کی ہیں، ران پڑوس کی ہیں، موت محلے کی ہیں، ہر جگہ کی برائیاں اسی کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ اگر ہمارے دل کے اندر ایک ہلکا پھلکا یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہم نے جو کچھ اس دنیا میں کر لیا یا جو کچھ کریں گے، مر جانے کے بعد اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، تو یقیناً اس برے کام کے عمل کے وقت، اسے انجام دینے کے وقت اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل کے اندر ہوگا۔ آج آپ دنیا کے اندر بھی یہ مثال دیکھ لیجئے
کہ اگر مثال کے طور پر کوئی لڑکا ہے، اس کے اوپر باپ کا خوف سوار رہتا ہے، تو اپنے ساتھیوں سے بس اتنا ہی ملتا ہے جتنی کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر بہت زیادہ وقت لگنے لگتا ہے تو فوراً کہتا ہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھ سے بات پرس ہوگی، میرے ابا پوچھیں گے، میرے اماں پوچھیں گے، اور لوگ پوچھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن کے اندر یہ خوف سوار ہے، اور یہ خوف اس کو صحیح وقت پر اسے گھر لے جا رہا ہے، اور اگر واقعی وہ صحیح وقت پر گھر نہیں گیا تو اس کے والد، والدہ، بہن، بھائی یا جو بھی اس کا سرپرست ہو، وہ اسے سوال کرتا ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے اپنے دل کے اندر رچ بس جائے، ہمارے اپنے ذہن کے اندر آ جائے کہ واقعی جو کچھ میں کروں گا اللہ رب العالمین مرنے کے بعد مجھ سے سوال کرے گا، تو یقیناً سماج کی 99% برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ نہ بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، نہ بیٹی ماں سے ڈرتی ہے، نہ بیوی شوہر سے، اور نہ ہی کوئی اور کسی اور سے۔ یہاں تک کہ ایک ٹیچر سے لڑکا نہیں ڈرتا، لڑکے بالکل کھیلتے رہتے ہیں، اگر استاد کچھ کہتا بھی ہے تو جا کر کے گھر بتا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں لڑائی جھگڑا بھی لو اور مدرسے کے اندر مول لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایک معیار جو ہونا چاہیے وہ ہم نے اپنی زندگی میں معیار نہیں بنایا ہے۔ ہم بالکل سترے بے مہار کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر یا اپنے ران پڑوس محلے کے اندر جہاں جائیں جیسے چاہیں، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہ ہو، ہم یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور جب یہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے بچے کیا بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ بگڑتے بگڑتے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور جب وہ برائیاں انجام دینے لگتے ہیں، چوریاں، زنا اور اس جیسے جیسے برے کام انجام دینے لگتے ہیں، گھر شکایت آتی ہے، تب باپ کا کان کھڑا ہوتا ہے۔ ماں اس وقت افسوس کرتی کہ ارے یہ تو میرا بچہ بڑا آگے نکل گیا، اس نے مجھے ہماری زندگی نشٹ کر دیا، ہماری عزت کو خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ تب وہاں سے آدمی کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ تب وہ آدمی گویا کہ نوم سبات سے ایک گہری نیند سے اٹھتا ہے اور جاگتا ہے۔ حالانکہ اس وقت تو سمجھتا تھا کہ ارے چھوڑو جانے تو یہ بچہ ہے سدھر جائے گا، بچہ ہے سدھر جائے گا۔ نہیں، بچہ نہیں ہے بھائی، وہ تو بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب جب آج نہیں سدھرے گا تو کل کیا سدھرے گا؟ یہ ہماری گویا کی اپنی تربیت کا بھی، ہماری اپنی تربیت کا بھی اس کے اندر دخل ہے۔ ہم نے بچوں کو اچھی تربیت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج نہ ہمارے پاس موقع ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، نہ ہمارے پاس موقع اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنے کا کہ اس کو کم از کم کچھ اللہ رب العالمین کی باتیں بتائی جائیں، قرآن کی تلاوت 2-3 آیتیں پڑھ کر کے انہیں بتایا جائے، بچیوں کو بتایا جائے، بچوں کو بتایا جائے۔ بلکہ ایک 42% یا ہم نے ایک موبائل اس کو دے دیا، وہ بچہ مگن ہے، ہم ادھر اب سمجھ رہے ہیں کہ بچہ اس کے اندر وہ ویڈیو دیکھتا ہوگا جو کتاب و سنت پر مبنی ہوگی۔ نہیں بھائی، بچہ تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے لگا ہے، نہ جانے کون کون سی اس کے اندر اس نے ڈاؤن کر لیا، اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب بتلائیے، جس چیز کو آپ سمجھ رہے تھے کہ اس سے میرے بچے کی اصلاح ہوگی، ارے وہ تو پورا کا پورا باعث شر اور فساد ہے۔ اب بچے کی اصلاح کیا ہوگی؟ جب سے موبائل کا دور چلا ہے تو بتلائیے کتنے لوگ برباد ہو چکے اس کے اندر، کتنے گھر، کتنی مائیں اپنے بچوں کے بارے میں، کتنے باپ اپنے بیٹوں کے بارے میں، اور سرپرست اپنے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بگڑ چکے ہیں۔ بگاڑنے کے لیے ہمارے پاس موبائل ہی کافی ہے۔ اگر ہماری اصلاح کا کوئی ذریعہ ہے تو یقیناً سب سے بڑا ذریعہ تقوی اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ اور یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے گی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں بلایا جائے گا، ہمارے نام اعمال کا حساب لیا جائے گا، ہم نے جو کچھ کمایا ہے اس کا پائی پائی کا حساب لیا جائے گا، جو کچھ بولا ہے اس کا اللہ رب العالمین حساب لے گا، جو چند قدم اس دنیا کے اندر ہم نے اچھائی اور برائی کی طرف کدھر بھی چلے ہوں،
اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سب لکھے ہوئے، اللہ رب العالمین اس کے بعد کچھ کرے گا۔ اگر یہ چیز ہمارے اپنے دل کے اندر آ جائے تو یقیناً ہمیں اپنی اصلاح کسی اور سے نہیں مقصود ہوگی، خود ہم سدھر جائیں گے۔ لیکن یہ آئے گا کیسے؟ یہ آئے گا کیسے؟ یہ اس طریقے سے آئے گا جب ہم موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ یاد رکھیں، جب موت کا خوف ہمارے ذہن کے اوپر سوار ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا قیامت کے دن کہ تم نے کیا کیا، اس کا سوال ہمارے ذہن کے اندر خوف ہمارے ذہن کے اوپر ہو، تب ہم سدھر سکتے ہیں، ورنہ اب اور کسی چیزوں سے گویا کہ ہم سدھرنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو موت کے بارے میں چند باتیں تھیں، کیونکہ ہمارا جنازہ جو اٹھے گا وہ موت کے بعد ہی اٹھے گا۔ ہم مر جائیں گے، اس دنیا سے ہماری زندگی جتنی بھی رہی یا جو کچھ ہماری عمر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی تھی اتنا ہم گزارنے کے بعد خلاص دنیا چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں چلے جائیں گے۔ وہاں ہم کو جو ہمارے اپنے عمل کے حساب سے بدلا دیا جائے گا، ان کان خیرن فخیرن و ان کان شرن فشرن۔ اگر نیک عمل ہے تو چلو بھائی ٹھیک ہے، اچھا حساب کتاب ہوگا، اور اگر برا ہے تو ایسی صورت میں یہ برائی کا پھل اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو جنازہ کسے کہا جاتا ہے اور اس کے کیا احکام ہیں؟ کیونکہ احکام تو اس کے بہت کافی ہیں اور اسے پورا بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر میں نے چند جو خاص ہیں انشاءاللہ اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جنازہ کس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے عربی زبان کا یہ لفظ ہے، جیم کو زبر کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور جیم کو کسرے کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ۔ جب زیر کے ساتھ یعنی جنازہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ تخت ہوتا ہے جس کے اوپر میت کو سلا دیا جاتا ہے، اس تخت کو بولتے ہیں جنازہ، اور اس کے اوپر میت کو بولا جاتا ہے جنازہ۔ تو گویا جنازہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میت جو انتقال کر گئی ہے اور اس میت کو کفن دفن کرنے کے بعد اس کو اس کے آخری گھر تک پہنچا دینا یعنی قبر تک پہنچا دینا، یہ جنازہ۔ اب نماز جنازہ یا اس کے تعلق سے اور جو احکام ہیں، تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نماز جنازہ کا جو حکم ہے وہ حکم یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک جنازہ کے لیے اس محلے کے 50 آدمی چلے جائیں، 25 آدمی چلے جائیں، تو ایسی صورت میں فرضیت سب سے ساقط ہو جائے گی۔ یعنی فرض کفایہ کہتے ہیں ان قام بہ البعض سقط عن الآخرین، کہ اگر ران پڑوس اور محلے کے چند لوگ کر لیں تو بقیہ لوگوں سے وہ چیز ساقط ہو جائے گی، بقیہ لوگوں سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نہیں گیا جنازے کے اندر، تب ایسی صورت میں سب سے بات پرس ہوگی، سب سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے یعنی واجب ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر چند لوگ کر لیں تو بقیہ لوگوں سے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس کے اوپر قرضہ تھا، یا اسی طریقے سے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس آدمی نے اپنے آپ خودکشی کر لی تھی، اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اور یہ بھی جان لیجئے کہ صحابہ کرام جب تک کہ کسی چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دیتے تھے تو نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ فلاں انتقال کر گیا ہے، چلیے نماز جنازہ پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذهبوا فصلوا علی صاحبکم، کہ تم سب جاؤ اور اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اگر فرض عین ہوتا، ہر ایک کے اوپر ضروری ہوتا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم جاؤ پڑھ لو اور خود نہیں گئے تو گویا کہ آپ اسے فرض عین نہیں قرار دیا، اس لیے کہا کہ تم لوگ جاؤ پڑھ لو۔ معلوم یہ ہوا کہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلو علی صاحبکم، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر میت اس طریقے کی ہو، غیر صالح ہو، یعنی اس کے صالحیت کا اور اچھے ہونے کے بارے میں شبہ ہو یا یقین بھی ہو، مثال کے طور پر کہ وہ آدمی کچھ غلط خیالات کا تھا، کچھ بدفعلی کرنے والا تھا، برا کام کرنے والا تھا، تو ران پڑوس کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ کن کو چاہیے؟ ران پڑوس کے اہل فضل کو چاہیے، بزرگوں کو چاہیے، اور ایسے بزرگ جن کی پورے گاؤں کے اندر چلتی ہو، جن کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہو، جن سے رائے اور مشورہ لیا جاتا ہو، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ کیوں نہیں پڑھیں بھائی؟ تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ ایک آدمی یہ سوچے گا کہ فلاں صاحب ہمارے جنازے میں نہیں آئیں گے، تو گویا وہ اپنے بارے میں یہ خیال کرے گا گویا میں ان کے حساب سے برا ہوں، اچھا نہیں ہوں، میرا معیار درست نہیں ہے، میں گویا کہ اس سماج کے اندر جس میں میں زندگی گزار رہا ہوں، اس سماج کے اندر میری کوئی وقت نہیں ہے نیک لوگوں کے درمیان میں، اچھے لوگوں کے درمیان میں، متقین اور صالح لوگوں کے درمیان کے اندر، تب اسے ایک چانس گویا مل جائے گا اس طریقے سے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہا تھا جو آدمی مقروض تھا، اور ایک ایسا آدمی تھا جو اپنے آپ کو قتل کر دیا، خودکشی کر لیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس لیے آپ نے کیا ہے تاکہ اصلاح ہو، وہ آدمی ڈرے، یا اور جو لوگ ہیں وہ ان برے کام سے ڈریں اور برے کام سے ڈرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ یہ چیز ہمارے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے نماز جنازہ کی فضیلت۔ نماز جنازہ کی فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے؟ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا، کہ جو آدمی جنازہ میں حاضر ہو اور اس وقت تک حاضر ہو کہ اس کی نماز پڑھ لی جائے، تو فلہ قیرات، تو اس آدمی کے لیے ایک قیرات ہے۔ اور جو آدمی نماز جنازہ پڑھ لے اور اتنا انتظار کرے حتی یدفن، یہاں تک کہ اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے، تو فلہ قیراتان، تو اس کے لیے 2 قیرات ہے۔ دیکھیے، آپ نے نماز پڑھ لیا، 1 قیرات ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ قبرستان جا کر کے اس کے دفن ہونے تک کا انتظار کریں تو 2 قیرات ہے۔ اب یہ قیرات کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل قیراتان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں قیرات کیا ہیں؟ کیا اس کا معنی ہے؟ اس کی ضخامت کیا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجبلین العظیمین، یعنی اس کی مقدار 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی طریقے سے ہے۔ اور 2 بڑا پہاڑ کتنا ہے؟ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل جبل احد، جبل احد کے یعنی جبل احد کے برابر۔ اور جو لوگ مکہ یعنی عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ مدینہ جاتے ہیں، اور مدینے کی زیارتوں میں ایک مشروع زیارت احد کی بھی ہے، شہدائے احد، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ اس چیز کو بھی شریعت نے اس کی زیارت مسنون قرار دی ہے۔ آپ جب جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ اپنے بعد گویا سامنے، جب ادھر سے جائیں گے یعنی مسجد نبوی سے نکل کر کے جب آپ جائیں گے تو آپ بالکل اب سے سامنے پر پائیں گے ایک بہت بڑا پہاڑ، تقریباً 12-13 کلومیٹر کے اندر ہے،
اور 2-3 کلومیٹر کے اندر چوڑا ہے، اتنا بڑا پہاڑ آپ دیکھیں گے۔ اس پہاڑ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل جبل احد، اتنے بڑے پہاڑ کی طریقے سے ایک قرات ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا 2 قرات مان لیجئے، اس کو ڈبل کر دیجئے، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں اس کا ثواب کتنا ہے؟ دیکھیے ثواب اس وقت آپ کو ملے گا جب آپ خالص ہو کر کے، مخلص بن کر کے نماز پڑھیں گے، ریا و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نہ صرف صفا بھرنے کے لیے کہ چلو بھائی اس کی نماز ہو رہی پڑھ لیں ہم، نہیں بھائی، آپ اس کے لیے جائے اس لحاظ سے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں گے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، تب ایسی صورت میں خالص دل کے ساتھ جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو یہ ثواب دے گا۔ تو گویا اس کا ثواب کیا ہے؟ مثل جبل احد، یعنی اتنا کافی لمبا چوڑا ثواب ہے جتنا کہ احد پہاڑ ہے نا، یعنی اتنا لمبا جس کی تحدید نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تحدید نہیں کی، اس لیے ہمیں بھی اختیار نہیں کہ ہم اس کو تحدید کریں۔ گویا اس کو آپ تحدید مت کر کیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین مجھ کو بخش دے دے، مجھ کو بخش دے دے، فلانے کو بخش دے دے، فلانے کو بخش دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو بلاتے ہیں کہ ذرا ادھر آؤ، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ فلانے کو بخش مت دے، فلانے کو بخش مت دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر آؤ، کہا کہ تم نے دعا کیا لما حجرت الواسع، لیکن دعا کے اندر جو وسعت اور کشادگی تھی تم نے کیوں بڑا تنگ کر دیا؟ یعنی تم کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بیماریوں سے شفا دے دے، اس طریقے سے تم کہتے یہ کیا چیز کہ فلانے کو فلانے کو فلانے کو پھر اس کے بعد فلانے کو مت کر؟ تو کہا کہ اس طریقے سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حجرت الواسع، تو نے اللہ رب العالمین کی رحمت جو بہت وسیع ہے، اس رحمت کی وسعت کو تم نے گویا کہ بہت ہی محدود کر دیا ہے، اس لیے اس طریقے سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کا ثواب بیان فرمایا، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس ثواب کو کسی اور چیز سے مقید کر دیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد کی طریقے سے اس کا ثواب آپ کو گویا کہ کثرت کے ساتھ ملے گا، بہت زیادہ ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے اس کی فضیلت یہ ہے، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الجنازہ فقوموا لها، کہ جب تم جنازہ کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے ایسے کہ اگر کچھ لوگ آتے ہیں تو ایسی صورت میں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اس کی تکریم کے لیے، اس کی عزت کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرمایا کہ تم جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، تو گویا کہ یہ جنازہ کی تکریم کے لیے ہے، لیکن یہ حکم شروع اسلام کے اندر تھا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ کھڑا ہو جائے، جو آدمی جس پوزیشن کے اندر ہے اسی پوزیشن میں رہے۔ اگر آدمی کھڑا ہے تو کھڑا رہے، بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا رہے، کام دھام کر رہا ہے تو کام دھام کرتا رہے۔ اب یہ ہے اس کی فضیلت۔ پھر اس کے بعد جب جنازہ گھر سے نکل جائے تو ایسی صورت میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر بعض روایتوں میں 6 کا لفظ ہے، بعض میں 5 کا لفظ ہے، کہ اتنے حقوق ہیں، 6 یا 5 حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 یا 6 حق ہے۔ ایک حق یہ ہے اتباع الجنائز، اس کے جنازہ کے پیچھے پیچھے جانا۔ تو ہمارا گویا کہ ایک بھائی کا، مسلم بھائی کا دوسرے مسلم بھائی کے ساتھ جو اس کا حق بنتا ہے وہ ایک یہ کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازہ کے پیچھے پیچھے جائے، نماز پڑھے، دفن کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کر کے چلا آئے، اور پھر جب یاد آ جائے تب بھی اس کے لیے دعا کرے، عام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، بھائی بہنوں کے لیے دعا کرے، مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ تو یہ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلم کا حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جائے۔ اب جنازے کے پیچھے
مثال کے طور پر جنازہ ایسی جگہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ پیچھے جانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کئی کئی گلیوں کے اندر رہتے ہیں یا کچھ لوگ آگے چلے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ بھی شریعت نے چھوٹ رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی آگے چلا جائے، کوئی پیچھے ہو، کوئی دائیں ہو، کوئی بائیں ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے، کیونکہ لفظ اتباع کہا گیا ہے، اور اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے پیچھے ہونا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم، یہاں بھی لفظ اتباع بولا گیا ہے کہ اس رہنمائی کے پیچھے پیچھے ہم لوگ چلیں، قرآن جو بتا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اسی طریقے سے اس کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی آتا ہے۔ تو ہم گویا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جنازے کے پیچھے پیچھے چلے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، تنگی ہے، تو ایسی صورت میں جنازہ کے آگے پیچھے بھی جایا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر اس کی صراحت پائی جاتی ہے۔ کہتے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو میں نے دیکھا، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جنازہ کے آگے بھی جاتے ہیں، پیچھے بھی جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ اتباع، جنازے کی اتباع کرنی چاہیے، ہم کو پیچھے پیچھے جانا چاہیے۔ اب ہم جب جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کہیں کیا نہ کہیں، ہمیں اپنا منہ بند کر کے جانا چاہیے، بہت زیادہ لایعنی یا دنیاوی اس طریقے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ تقریباً یہ جنازہ کے پیچھے پیچھے جانا یہ اس لیے ہے کہ آپ کو آخرت کی یاد دلائی جائے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ اتبعوا الجنازہ فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ تم لوگ جنازہ کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس لیے کہ پیچھے پیچھے جانے سے آخرت یاد آتی ہے۔ کیوں یاد آتی ہے؟ اس لیے کہ جب ہم اس میت کو دیکھتے ہیں، اس کا جنازہ دیکھتے ہیں، تو فوراً یہ سوچتے ہیں کہ ابھی اس کو دفن کر دیا جائے گا، پھر اس سے جو کچھ اس نے کیا اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اس کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو ایسی صورت میں فرشتے آ کر کے اس سے سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تمہارا دین کون ہے کہ نہیں، یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے اندر کیا ہے، تذکیر الآخرہ، یعنی آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے کہ آپ بھی مرو گے، آپ بھی انسان ہو، آپ بھی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو، آپ کو بھی مرنا ہے، لہذا ہر انسان تم میں سے کوئی بھی ہے اگر اسے دیکھتا ہے تو اسے یاد آتی ہے۔ کیا چیز آتی ہے؟ آخرت یاد آ جاتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم کب ہیں کب نہیں رہیں گے، اللہ رب العالمین نے اسے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے۔ اسی لیے ایک آیت کے اندر فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک منٹ پہلے، بلکہ ایک منٹ کا ترجمہ تو خیر یوں کہ نہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ پہلے، نہ ایک لمحہ بعد، کچھ بھی موقع نہیں، جو وقت متعین ہے وہ اس وقت پر آپ کو موت آ دبوچے گی۔ تو گویا کہ ایک فائدہ کیا ہے اتباع جنازہ کا، کہ تذکیر آخرت، اور جب آخرت کی یاد آ جائے اور ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز پیوست ہو جائے کہ واقعی ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کیا جائے گا، جوانی کہاں بتائی ہے سوال کیا جائے گا، مال کہاں سے کمایا ہے سوال کیا جائے گا، مال کہاں کھپایا ہے سوال کیا جائے گا، اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا 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 سارے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو یقیناً یہی ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے۔ الموت یکفی واعظاً، یعنی موت یہ واعظ و نصیحت کے طور پر کافی ہے، یعنی ایک آدمی اگر موت سے واعظ و نصیحت حاصل کرنا چاہے تو یہ کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد کی دنیا اصل یہی دنیا ہے، لیکن انسان تؤثرون الحیاۃ، انسان دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے نا؟ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ پہلی والی زندگی کو یعنی دنیاوی زندگی کو تو بڑا پسند کرتا ہے، لیکن آخرت کو
چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جبکہ آخرت ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ یہ دنیا تو آنی فانی ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی، اس کے بعد یا ہم اس میں چلے جائیں تو دنیا رہے گی تو پھر اس کے بعد نہیں رہے گی، کیونکہ اس کا ایک وقت متعین کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ دنیا کا ایک وقت ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم سب لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف اٹھایا جائے گا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اتباع جنازہ کے اندر یہ تذکیر آخرت ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہم چلتے چلتے قبرستان پہنچ گئے یا اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں جیسے فرض نماز پڑھنے کے لیے طہارت کی، وضو کی یا اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے اس کا بھی بالکل معاملہ ہے۔ بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر رکوع اور سجود ہے اور نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجود نہیں ہے، لیکن نماز کہا گیا ہے، اور نماز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے فرض نمازوں کے شرطیں ہیں اسی طریقے سے اس نماز جنازہ کی بھی شرطیں ہیں۔ اس کے لیے وہی تمام قواعد ہیں، وہی اصول ہیں، وہی چیزیں ہیں جو ایک نماز فرض کے لیے آپ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے لیے بھی آپ کو پاک ہونا پڑے گا، باوضو ہونا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے جب آپ وہاں جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں تو ایسی صورت میں صف بندی کریں۔ اب صف کتنی ہونی چاہیے؟ بعض روایتوں میں ثلاثۃ صفوف کا تذکرہ ملتا ہے کہ 3 صف ہونی چاہیے، یعنی طاق ہونی چاہیے، اور اسی بنیاد پر علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے طاق صفیں رکھی جائے، مگر یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی جنازے کے اندر بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہاں یہ مشکل ہو جائے گا۔ ویسے بھی صحیح مسلم کے اندر ایک روایت پائی جاتی ہے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں طاق صف ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بنا لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ ویسے بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی جنازۃ 40 رجلا، کہ جس جنازے کے اوپر 40 آدمیوں نے نماز پڑھ لی، دیکھیے آپ نے تحدید کر دیا 40 کی، مگر سب کی کوئی تحدید نہیں کیا۔ یا اسی طریقے سے بعض روایتوں کے اندر 100 آدمی کا تذکرہ آتا ہے، اور جس روایت کے اندر 100 کا تذکرہ اس کے اندر آتا ہے کہ وہ دونوں یعنی وہ 100 آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں، لا یشرکون باللہ شیئا، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں، مخلص ہوں، موحد ہوں۔ اگر یہ 100 آدمی اس میت کے لیے دعا کرے، اس کی شفاعت کی دعا کرے، تو اللہ رب العالمین ان کی شفاعت کو قبول کر لیتا ہے۔ بہرحال روایات کے اندر تو یہ پایا جاتا ہے، اطلاق ہے، لہذا اگر ہم صف کے اندر طاق بنا لیں تو ٹھیک ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ تعداد کم ہو، لیکن اگر تعداد بہت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں ہم طاق نہیں بنا پائیں گے، یا اس کے بنانے میں ہم کو مشقت اور تکلیف ہوگی۔ لہذا اگر بغیر طاق بنے، مثال کے طور پر 20 ہے، 16 ہے، 18 ہے، اس طریقے کی اگر صفیں ہیں تو ایسی صورت میں نماز جنازہ قائم کر دی جائے، اللہ رب العالمین اس کا ثواب دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ تو صف بندی ہو گئی۔ صف بندی کے بعد آپ 4 تکبیر امام کی ابتدا میں پڑھیں، یعنی اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر تحریمہ یہ ہے، آپ نیت باندھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی اور سورہ پڑھیں، پھر اس کے بعد تکبیر کہی جائے، پھر اس کے بعد درود پڑھا جائے، درود کے بعد پھر تکبیر کہی جائے، اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھی جائے، پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ کیا صرف 4 ہی تکبیریں ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور تکبیریں ہیں؟ اس سلسلے میں جو سنت کے ذخیروں میں ملتا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 بھی ثابت ہے، 6 بھی ثابت ہے، 7 بھی ثابت ہے، اور 9 بھی ثابت ہے۔ 8 کا ذکر نہیں ملتا ہے، 8 کا ذکر نہیں ملتا ہے، یا ممکن ہے کہ حدیث کے اندر وہ مجھے نہ ملا ہو اور یہ میرے قصور علم کی دلیل ہوگی۔ تو 5 بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنازہ میں شریک ہوئے، فکبر خمسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پر جب یعنی شہدائے احد کے اوپر جو نماز جنازہ پڑھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
5 ہی تکبیریں پکاری تھیں. تو ایک اس میں سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ اس لیے کہ اس میں شہدائے احد کا ایک مقام تھا، ایک رتبہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکبیر زیادہ کر دی. اسی سے بعض علماء نے یہ استنباط بھی کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی متقی صالح اہل خیر کی نماز جنازہ پڑھائے تو 4 کے علاوہ 5 سے بھی، 6 سے بھی، 7 سے بھی اور 9 سے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 9 کا بھی تذکرہ ہے، 7 کا بھی تذکرہ ہے، 6 کا بھی تذکرہ ہے، 5 کا بھی تذکرہ ہے، لیکن 4 تکبیر کے بعد پھر پڑھا کیا جائے، ہے نا. 4 تکبیر کے بارے میں پڑھنے کے بارے میں تو آتا ہے کہ بھائی درود شریف پڑھا جائے، پھر اس کے بعد دعا پڑھی جائے. اب اس کے بعد 4تھی تکبیر کے بعد تو ہم سلام کر دیتے ہیں، لیکن اگر 5ویں تکبیر کہیں بھی جائے تو 4ویں تکبیر کے بعد کیا پڑھا جائے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن اس سلسلے میں احادیث کے اندر کچھ نہیں ملتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ 5ویں تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا جائے، پھر 6ٹھی تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا جائے، پھر 7ویں تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا جائے، پھر اسی طریقے سے 9 تکبیر کا نہ ہو تو 8ویں کے بعد 9 تکبیر اللہ اکبر. تو گویا کہ 4 سے لے کر کے 9 تک کے درمیان میں یہ کوئی دعا نہیں ہے، صرف تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر، ایسے ہی جیسے آپ نماز عیدین کے اندر آپ 7 یا 5 مرتبہ تکبیر زوائد کرتے ہو، اسی طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ 6 پر اگر کرنا ہے تو ایسی صورت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر 9 کرنا ہے تو ایسی صورت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے آپ نماز جنازہ سے خارج ہو جائیے سلام پھیرنے کے بعد. اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ یہ نماز جنازہ ہو گئی، اب ہم نے اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ دعا کر لی. اب میت کو قبرستان تو موجود ہی ہم ہیں، اس کے مدفن تک لے جانا ہے، یعنی جو قبر ہم نے اس کے لیے تیار کی اس تک لے جانا ہے. اب یہ سب کا کام تو ہے نہیں، چند لوگوں کا کام ہے، یا میت کے جو خاص الخاص ہوتے ہیں جیسے بیٹا ہوگا یا باپ ہوگا یا کوئی اور رشتے دار، یہ لوگ قبر کے اندر اتر کر کے اس کی تدفین کریں. اب ہمارے پاس تقریباً پون گھنٹے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی نماز کے بعد سے لے کر کے تدفین تک آپ زیادہ سے زیادہ کہیے کہ پون گھنٹے کا موقع ہمارے پاس مل جاتا ہے. اب ہماری پریشانی اسی پون گھنٹے کی ہے. ہوتا کیا ہے، اب ہم 4 آدمی اکٹھا ہو گئے، یہاں پر 4 آدمی یہاں اکٹھا ہو گئے، 4 آدمی وہاں اکٹھا ہو گئے. جنازے کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی جاتی، میت کے تعلق سے یعنی میت کے دعا کے لیے یا میت کی تعریف کے لیے کچھ ہم نہیں کہتے ہیں. ہم کیا بات کرتے ہیں، بے فلانا سفر پڑنے گیا تھا، آیا کہ نہیں آیا، ارے فلانے کی تجارت بڑی اچھی چلے، فلانا ایسا کر رہا ہے، ٹھکانا ایسا کر رہا ہے. ہم یہ باتیں کرتے ہیں، یا کوئی دنیاوی بات لے لیتے ہیں اور اسی بات کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آواز دی جاتی ہے کہ آئیے مٹی ڈال دیجئے، تو ہماری بات وہیں سے ختم ہو جاتی ہے. یہی اصل غور کرنے کی چیز ہے کہ ہم پون گھنٹہ جو برباد کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر کے، کیا واقعی یہ لایانی گفتگو کے لیے ہے یا واقعی اس کو ہم اپنی اصلاح کے اوقات میں سے شمار کریں. میں صرف آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نماز جنازہ سے لے کر کے دفن تک جو وقت ملتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو کس مصرف میں استعمال کرتے تھے. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے، صحیح روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ لی تو آپ کے قریب میں چند صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، کارین قتل الارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو اسی سے کھرید رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس زمین کے اوپر ایسے رکھ کر کے ایسے کر رہے تھے، یعنی نشان بن رہا تھا. اب اس کے بعد جب صحابہ کرام کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی باتیں نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا کہ استعیذ من عذاب القبر. یہ جو وقت ملا ہوا ہے جس میں لوگ تدفین کر رہے ہیں،
اس وقت کے اندر دعوت و اصلاح کس بات کی ہونی چاہیے، گفتگو کس طریقے کی ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا صحابہ کرام سے؟ آپ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، ہے نا۔ اور اب دیکھیے عذاب قبر، اب گویا کہ یہی ہمارے ہوش و حواس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ دفن کر کے چلے جائیں گے، یہاں منکر نکیر آئیں گے، ان سے سوال کریں گے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر یا تو اگر اچھا عمل کیا ہے تو سب سے بہترین جگہ ہوگی، اور اگر برا عمل کیا ہے تو یہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ قبر یعنی عذاب قبر برحق ہے، اس کا انکار درست نہیں ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا کریں کہ استعیذوا من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہو، کیونکہ جب آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ عذاب ہوگا اور قبر میں جانے کے بعد پوچھا جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ اس زندگی کو غنیمت شمار کرو گے، سوچو گے کہ کم از کم کچھ زندگی ہماری خیر کے کام میں گزر جائے، دعوت و تبلیغ کے کام میں گزر جائے، قرآن کی تلاوت کے کام میں گزر جائے، جس کو اذکار میں گزر جائے، تب ہماری یہ فکر ہوگی۔ ورنہ اگر یہ فکر نہیں گی تو ایسی صورت میں لاخیروں کی طریقے سے ہم ادھر ادھر بندروں کی طریقے سے دوڑتے پھرتے رہیں گے، ہمیں تب کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتلایا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھو، اور اس میں یا تو اپنے لیے دعا کرو، پھر یا میت کے لیے دعا کرو۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے جب ہم قبر میں تدفین کر لیں تو ایسی صورت میں آپ نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے تم مغفرت طلب کرو، فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا قبر کے اندر۔ تو گویا کہ ہمارا ایک معاملہ ہے کہ ہم خود بھی عذاب قبر کے بارے میں ڈریں، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں، اور پھر ہم کو میت کے تعلق سے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ اس کے لیے بھی ہم استغفار کریں۔ اس وقت کو حقیقت میں اگر آدمی اس غور کرے اپنی زندگی کے اوپر، اور زندگی کے بعد جو آنے والی آخرت اس کے اوپر اگر غور کرے، تو ایسی صورت میں بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہماری آٹومیٹکلی ہو جائے گی، ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود سے خود ہم سدھر جائیں گے۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اب آپ اس کو قبر میں دفن کر دیا، آپ نے دعا استغفار کر لیا، اب اس کے بعد کیا ہمارا کام ہے؟ شریعت نے کہا ہے کہ اگر آدمی قبر میں دفن کر لے تو ایسی صورت میں اب سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے آئیں، اور جب موت کو یاد کریں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ یا اسی طریقے سے ایک چیز یہ بتلایا کہ قبرستان کی زیارت کریں۔ قبرستان کی زیارت کیوں؟ اس لیے کہ جن مردوں کو ہم نے یہاں پر دفن کیا ہے ان کے لیے دعا و مغفرت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد جایا کرتے تھے، جس کو آپ لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، جس کو یہ جنت البقیع کہنا بھی یہ شرعاً درست نہیں ہے بالکل، کیونکہ جنت تو یا تو جس کے بارے میں وہ ہو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہو جنت، یا پھر جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہو۔ اور روضہ جو مسجد نبی کے اندر ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میری قبر اور منبر کے درمیان کا جو بھی کچھ حصہ ہے، اور یہ تقریباً یہاں سے وہاں کنارے تک کا حصہ اتنے لمبا ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن بقیع کے بارے میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جنت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، بلکہ جنت البقیع کہنا تو ہمارے علماء اہل حدیث اور علماء سعودیہ بدعت قرار دیتے ہیں، اور اسی بدعت کو ہم خوب رواج دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اگر قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں تو پھر ہمارے لیے کون کون سے آداب ہیں، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے،
آپ جب جائیں تو ایسی صورت میں السلام علیکم یا اہل القبور وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، یہ دعا ہے۔ ایک دعا کے اندر یہ ہے انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ آپ لوگ اس جگہ پر یعنی قبرستان میں ہم سے پہلے آ گئے ہو، ہم بھی آپ کے بعد بس آنے ہی والے ہیں۔ تو یہ ایک ادب ہم کو سکھلایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو مطلب ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز جنازہ اگر پڑھیں تو کن کن لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنی ہے نا، میں نے شروع میں بتلا دیا کہ نماز جنازہ تو دیکھیے ہر ایک کی پڑھنی ہے، نماز جنازہ ہر ایک کی پڑھنی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے جن کی نماز جنازہ ہمیں نہیں پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کافر ہے، اس کی کوئی نماز جنازہ ہم کو نہیں پڑھنی ہے، یا اسی طریقے سے جو غزوات میں شہید ہو جائے ان کے بارے میں کہ لا یصلی علیہا، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے نیک اور متقی لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ لا یصلی علی الغال، کہ مال فے کے اندر خیانت کرنے والوں کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے قاتل نفس ہی، جو بذات خود اپنے آپ کو مار دے خودکشی کر لے، اس کی نماز جنازہ اہل متقی پرہیزگار لوگ نہیں پڑھیں گے، اہل تقوی اور پرہیزگار لوگ نہیں پڑھیں گے، بقیہ اور لوگ پڑھیں گے۔ تو گویا کہ یوں کہہ لیجیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ضمنی طور سے نماز جنازہ چند لوگ نہیں پڑھیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ کسی کو نہیں پڑھنا ہے، جیسے کافر ہو گیا اور اسی طریقے سے شہید ہو گیا۔ تو شہید کی نماز جنازہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ زندہ ہیں، احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے انہیں روزی دی جاتی ہے، یہ ایک حکم ہے۔ اسی طریقے سے اب ایک آدمی کہیں مصروف تھا، یا یہ کہ کسی آدمی کو کہیں سے سفر کر کے جنازہ میں شریک ہونا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی بھدوئی کے اندر ہوا تو اب آپ یہاں سے گئے، لیکن آپ کے پاس جو سادھن ہے یا تو آپ کا اپنا ذاتی ہو اور راستے میں اگر پنچر ہو گئی گاڑی تو ایسی صورت میں آپ لیٹ ہو جائیں گے، یا دوسرے کا سادھن ہو تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہاں بھی لیٹ ہو جائیں گے۔ اب نماز جنازہ ہو چکی ان کی، تو اب ہم کیا کریں بھائی، اتنی دور سے جا رہے ہیں، کیا کریں، واپس چلے آئے ایسے نہیں۔ شریعت نے اس کا بھی حل رکھا ہے، وہ یہ کہ آپ قبر کے پاس جب ان کی تدفین مکمل ہو جائے تو آپ قبر کے پاس ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اگر ایک آدمی ہے تو ایسی صورت میں قبر کو مطلب سامنے رکھے اور اس کے پیچھے کھڑا ہو، اور اگر وہ میت مثال کے طور پر مرد کی ہے تو سر کے پاس کھڑا رہے گا، اگر عورت کی ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیٹ کے پاس کھڑا رہے گا۔ تو اس طریقہ جو ادب بتایا گیا، جو طریقہ بتایا گیا، اس طریقوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ نماز پڑھ لے گا۔ لیکن اگر کئی لوگ ہیں تو ایسی صورت میں سب بنا کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے اندر آپ سے ثابت ہے، بلکہ وہ عورت جو مسجد نبی کے اندر جھاڑو لگاتی تھی تو اس عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے نہیں بتلایا، محض اس لیے نہیں بتلایا کہ رات کا وقت تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ہو۔ یہ احترام ہے، یہ شدید احترام ہے صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ان لوگوں نے بغیر آپ کو اطلاع دیے دفن کر دیا۔ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، بلکہ بعض صحابہ نے بتلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، بعض صحابہ نے بتلایا تھا، اس لیے آپ عالم الغیب بھی نہیں تھے۔ جب معلوم ہوا تو صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حل آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں دیا؟ فإنی صلاتی لکم رحمہ، اس لیے کہ میرا نماز جنازہ پڑھ دینا تم لوگوں کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے، یعنی مغفرت ہے۔ تو اس کے اندر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے بعض روایات کے اندر ہے کہ ان لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ قبرستان کے قریب پڑھ لو، اور آج بھی یہ حکم جاری ہے اور ساری ہے، اس پر عمل ہوتا بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کی نماز جنازہ چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں دفن ہونے کے بعد پڑھ لے۔ ہاں اگر مثال کے طور پر نماز جنازہ ختم ہوا فوراً پہنچ گیا تو ایسی صورت میں اس جنازے کو اپنے سامنے کر کے پڑھ سکتا ہے، اور لوگوں کا اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے۔ 1 منٹ کی تو بات ہوتی ہے یا 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، لوگوں کو رک جانا چاہیے، پھر وہ نماز جنازہ پڑھ لے تو جا کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر تدفین ہو رہی ہے اس کے بعد کوئی آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ تدفین کے بعد قبر کو سامنے کر کے پڑھ لے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر منع کیوں ہے؟
ہاں ہم کو قبرستانوں کے درمیان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، لیکن یہاں اجازت دی جا رہی ہے، یہاں اجازت دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبروں کے درمیان میں نماز پڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل پرانی قبریں ہو چکی ہیں اور وہاں شرک کے وسائل موجود ہیں، لیکن یہاں تو آپ کی نیت یہ ہے کہ اس میت کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ گھر سے سوچ کر کے آتے، اس لیے شریعت نے تھوڑی سی اجازت رکھی ہے یہاں پر۔ یہ شریعت کی ہمارے ساتھ یعنی یسرت اور آسانی ہے کہ اس نے ایک ہلکا سا مطلب ہمارے لیے حکم صادر فرما دیا کہ آپ ایسا کر سکتے ہو، ورنہ قبرستان کے اندر جہاں قبریں موجود ہوں وہاں تو نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو کل مقابر قبروں کی طریقے سے مت بناؤ کہ قبروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہیں یا قبرستانوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہیں، تو آپ اپنے گھروں کو قبرگاہ نہ مت بناؤ، بلکہ گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کرو۔ عورتیں بھی گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، مرد آدمی فرض نماز گھر میں پڑھے، اور بہترین کام یہ ہے کہ سنت گھر کے اندر پڑھے، یا اسی طریقے سے نوجوان ہو کہ بوڑھا ہو کہ ادھیڑ عمر کے لوگوں، سب لوگوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم قیام اللیل کا بھی اہتمام کریں، اور قیام اللیل کا سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ گھر کی جگہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اور پھر یہ لمبی رات آج کل ہے، ہم اگر 10 بجے سو جائیں تو ایسی صورت میں ہماری نیند 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے قریب کھل جاتی ہے اور ہم نیند سے بالکل سیراب ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں وضو کریں اور چند رکعتیں اللہ رب العالمین کے لیے پڑھ لیں، تو ایسی صورت میں یہ چند رکعتیں دنیا و ما فیہا سے ہمارے لیے انشاءاللہ بہتر ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر جنازے کے احکام میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کئی لوگوں کا جنازہ اکٹھا ہو جائے، مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھیں گے کوئی فساد ہوا، کئی لوگ مار دیے جاتے ہیں، یا کوئی ناگہانی آفت آئی، کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ پہلے زمانوں کے اندر تو حیضہ چلتا تھا تو کئی گھر صاف ہو جاتے تھے، اسی طریقے سے طاعون کی بیماری آتی تھی، کئی گھر صاف ہو جایا کرتے تھے۔ تو اگر اس طریقے کا کبھی ہو جائے تو کیسے نماز جنازہ ان کی پڑھی جائے، اس کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں بہت بہترین طریقے سے رہنمائی کی ہے کہ سب سے امام کے قریب سب سے پہلے مرد کا جنازہ رکھا جائے، اور قبلہ کے قریب جہاں تک ہو سکے عورت کا جنازہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ مردوں کا جنازہ امام کے مما یلیل امام یعنی امام کے قریب ہونا چاہیے، اور عورتوں کا جنازہ مما یلیل قبلہ یعنی قبلہ کے قریب ہونا چاہیے۔ گویا کہ وہ اگر قبلہ کے قریب ہوگا تو اس سائڈ میں ہوگا، اور مردوں کا اس سائڈ میں ہوگا، امام یہاں ہوں گے تو سب سے پہلے مرد کا جنازہ ہوگا، پھر اس کے بعد عورت کا ہوگا۔ اگر بچہ ہے تو ایسی صورت میں مرد کے بعد رکھ دیا جائے گا، عورتوں کا جنازہ پھر اور ادھر آ جائے گا۔ یہ محض اس لیے کہ احترام ہے، انسانیت کا احترام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کا جنازہ ایک ساتھ پڑھایا ہے، مگر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ غزوہ احد کے اندر جن لوگوں کا آپ نے نماز جنازہ پڑھا تو سب لوگوں کا الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا تھا، حالانکہ اسی کے اندر بہت سے لوگوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا تھا، اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی 2 انسان کو ایک قبر میں دفن کرنا ہو تو ذرا بزرگی کا ان کا خیال رکھنا، ایہم افضلہم یعنی ان میں جو افضل ہے اس کو پہلے یعنی قبر کے اندر اتارو، پھر اس کے بعد جو اس سے کمتر افضل ہے اس کو قبر میں۔ تو دیکھیں یہاں بھی نیکی کا یا افضلیت کا، متقی اور صالحیت کا خیال شریعت نے کیا ہے، ایسے لوگوں کو قبر کے اندر مقدم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کیا خواتین بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں؟ تو خواتین کے بھی اس کے بارے میں احکام ہے۔ اگر نماز جنازہ ایسی مسجد میں ہو رہا ہے جہاں عام مسجدوں کے طریقے سے عورتیں اس میں آتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے لیے آتی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ نماز جنازہ پڑھیں گی۔ جب نماز جنازہ پڑھی جائے گی مسجد کے اندر تو پڑھی جائیں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبرستان میں جا کر کے نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ میت کی اتباع کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک حدیث جو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہیں کہ نہانا عن اتباع الجنازہ ولم یعدم علینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنازہ کے پیچھے پیچھے چلنے سے منع فرمایا ہے، مگر بہت سختی کے ساتھ نہیں منع فرمایا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے عام جو حکم ہے وہ یہ کہ مطلب نماز جنازہ کے پیچھے پیچھے نہیں جائیں گی، اور صرف اس لیے کہ ان کے اندر مردوں کے مقابلے میں صبر کم ہے، جزا فضا زیادہ ہوتی ہے اور رونے زیادہ لگتی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ حکم فرمایا۔ اسی طریقے سے قبروں کی زیارت کے بارے میں بھی تو شریعت نے ان کو اجازت دیا ہے، مگر کثرت سے منع کیا ہے۔ یہ کبھی کبھی کبھار جا سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھی، اپنے بھائی کی قبرستان راستے میں پڑی تو تھوڑا سا وہاں پر استغفار کر لیا، دعائے مغفرت ان کے لیے کر لیا۔ تو قبرستان میں یہ گاہے بگاہے جا سکتی ہیں، کیونکہ قبرستان کی زیارت کا ایک مقصد یہ ہے تو تذکیر الآخرہ، یرقق القلب، ہم دلوں کو بہت نرم اور موم کی طریقے سے بنا دیتی ہے، اور اسی طریقے سے اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوا، گویا کہ اس کام کے لیے عورت جا سکتی ہے، مگر کثرت کے ساتھ نہیں کہ اب ہر ہفتے جائے یا روزانہ جائے یا ایک ٹائم متعین کر لیا جائے اس وقت میں جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ زوارات القبور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عورت پر جو قبروں کی کثرت کے ساتھ زیارت کرتی ہے لعنت کیا ہے۔ اور آپ جان لیجئے کہ لعنت عربی زبان کے اندر سب سے بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر آج آپ عرب دنیا کے اندر یا کسی عربی سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو، تو آپ کو جوتا نکال کے مارنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کو وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے الطرد من رحمت اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہو۔ جب آپ کے لیے اگر کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے، ماں کی گالی دے دے، بہن کی گالی دے دے، آپ اس کو جھاپڑ لگا دیتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اب آپ غور کیجئے کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو تو واقعی اس کو تو غصہ آئے گا ہی، وہ آپ کو مارنے کے لیے دوڑ ہی پڑ جائے گا۔ اس لیے عرب کے لوگ لعنت کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں، سب سے بری گالی سمجھتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ خواتین شرکت کریں، لیکن ایک مسئلہ یہاں اور خواتین کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ بہت سے کم خواتین جانتی ہوں گی یا بیان کیا جاتا ہوگا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے یہاں اگر جنازہ یعنی میت عورت ہوتی ہے تو عورتیں ہی اس کے غسل کا اہتمام کرتی ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، مگر اس میں اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی عورت ہے جو واقعی غسل کے تمام احکام کو جانتی ہے، کفن کیسے دیا جاتا ہے اس کو جانتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی کئی پوزیشن ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات عورتیں حیض سے بھی ہوتی ہیں اور بسا اوقات پاک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر حیض سے عورت ہے تو کیا وہ غسل دے سکتی ہے کسی میت کو یا نہیں دے سکتی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو میں یہ بیان کر دوں کہ اس سلسلے میں دیکھیں جو سنت کے اندر ملتا ہے کہ ایسی صورت میں عورت کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر عورت کو واقعی اس محلے کے اندر صرف وہی ایک عورت ہے جو غسل کے احکام کو جانتی ہے، میت کو کیسے نہلایا جائے جانتی ہے، کفن کیسے دیا جائے یہ جانتی ہے، تو اس حیض کی حالت میں بھی وہ نہلا سکتی ہے، کفن دے سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی موجود ہے جو جانتا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کو احتیاط کر لینا چاہیے، پھر اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھیں، یا کسی اور بھی ازواج مطہرات کا یہ واقعہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناولنی الخمرہ، اے زوجہ محترمہ تم مجھے تولیہ دے دو۔ خمرہ کہتے ہیں تولیہ کو، جس سے بدن کو پوچھا جاتا ہے۔ وہ تھوڑا سا جھجکی کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، کیسے کپڑا اٹھا کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میں اگر کپڑا اٹھاؤں گی تو ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو جائے گا کپڑا، اس لیے جھجکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس جھجک کو دیکھا تو دیکھیں کیا فرمایا کہ ناولنی الخمرہ فإن حیضتک لیست فی یدک، اے زوجہ محترمہ تم جان لو کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم کپڑا چھو دو گی تو ناپاک ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے،
لہذا اگر عورت غسل دیتی ہے تو اس کے چھونے سے میت ناپاک نہیں ہوگی، میت ناپاک نہیں ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہو جائے گی تو بتلائیے بھائی، وہ آٹا بھی گوندتی ہیں، روٹی بھی پکاتی ہیں، چاول بھی پکاتی ہیں، گھر کا اسی حالت میں کپڑا بھی دھوتے، بھائی سب ناپاک ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا؟ لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یہ سب ناپاک ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو چوستے تھے جہاں حیض کی حالت میں حضرت عائشہ اس ہڈی کو چوس لیا کرتی تھی۔ حضرت سے پوچھتے کہ کہاں سے چوسا ہے، بتاتے کہ یہاں سے چوسا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر سے اپنا منہ لگا کر چوسنے لگتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ عورتوں سے ہم کو اس حالت میں بھی، اس پوزیشن میں بھی عورتوں سے شفقت اور محبت کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم آدمی اس جگہ کے لمس اور چھونے سے بچے، یا یہ کہ آدمی جماع سے بچے، کیونکہ یہ چیز ممنوع ہے۔ چھونا نہیں ممنوع ہے عورت کو، یا عورت سے خدمت لینا نہیں ممنوع ہے، یا عورت کو گھر کا کوئی کام کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ ممنوع اگر ہم قرار دے دیں تو گویا کہ ہمارے درمیان میں اور عیسائیوں کے درمیان میں، یہودیوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ تو ان کو قجات سمجھتے تھے، اگر کوئی عورت حیض سے ہو جاتی تو اس کے ایک کمرے کے اندر لا کے بند کر دیتے تھے، جب پاک ہوتی تب اس کو باہر نکالتے تھے اور نہاتی تھی، دھوتی تھی، پھر اس کے بعد کام کاج کیا کرتی تھی۔ اسلامی شریعت ہمیشہ رہنے والی شریعت ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی بنائی ہے، بہت ہی اس کے اندر یسرت رکھا ہے، لہذا کسی طریقے کی کوئی تنگی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنے کی انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ یہ جنازے کے تعلق سے چند احکامات تھے جسے میں نے اپنی علمی وسعت کے متعلق کے حساب سے بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر موت کا خوف پیدا کرے، اپنا تقوی پیدا کرے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری جب موت ہو تو اسلام کے اوپر موت ہو، اے اللہ رب العالمین جب ہماری وفات ہو تو اسلام کے اوپر وفات ہو۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں، جو لوگ بدحال ہیں، مریض ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو، ان کی بدحالیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف اور تقوی پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کو آسان کر دے، قرآن اور سنت نبویہ پر عمل کے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہر چیز پر تو ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔